یا سیدی یا محتدی یا طاہری یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، الشهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي يا ذكرك الجديد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور پروگرام لے کر سفینۃ النجات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. خداوند متعال سے بہت دعا گو کہ پروردگار تو جیسا چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے، اور ہمیں جو پریشانی جو مشکل ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا صدقہ، بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بیوی اور ائمہ کا صدقہ دور ہو، آمین ثم آمین. ایام ازا جاری، سلسلہ جاری، اور الحمدللہ گو کہ سلسلہ تو پورا سال جاری رہتا ہے، لیکن ان ایام میں روزانہ کہیں نہ کہیں ایک یا دو دفعہ وہ میسج سننے کو ملتا ہے اور دہرایا جاتا ہے. ہم اپنے دماغوں میں ان سوچوں میں اس کو دہراتے ہیں کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا ہوا امام کے ساتھ، امام نے کیا کیا، کس نے کیا کیا. یہ سب کچھ سننے کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل کے ساتھ تھا، کفر کے ساتھ تھا. تو آج بھی انشاءاللہ اس سفینۃ النجات کے پروگرام میں امام حسین علیہ السلام ہی کے حوالے سے کوشش کریں گے، اور انہی کے حوالے سے دنیا میں بھی پیش آنے والے بہت سے ایسی ٹاپکس ہیں جو ہمیں پیش آ سکتے ہیں. تو کس طرح سے امام سے مدد لی جا سکتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن آج کیونکہ شہادت ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی، ان ایام میں ہم محرم الحرام میں روز عاشوراء اہل بیت کے گھرانے والے اصحاب امام حسین علیہ السلام ایک ہی دن میں شہادت کا درجہ پا کر خود تو سرخرو ہوئے امام اور خدا کے سامنے، پھر اس کے بعد اہل بیت کے گھرانے والوں کے ساتھ کیا کیا یہ سب جانتے ہیں. لیکن آج گفتگو کا انداز رہے گا فلسفہ شہادت. شہادت ہر معصوم کے نصیب میں تھی، ہر معصوم شہید ہوا ہے. 11 معصومین اگر دیکھے جائیں تو شہادت کے درجے پہ تھے. لیکن اس شہادت کا اصل میں کیا فلسفہ ہے، کیوں ہے، آج کوشش کریں گے امام حسین علیہ السلام کی وہ شہادت جو کربلا معلیٰ میں دین کو بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، حق کا ساتھ دینے کے لیے اور دین کو رہتی دنیا تک سرخرو کرنے کے لیے اپنی شہادت دی، اپنے بیٹوں کی شہادت دی، اپنے بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائی کی. جو سمجھ میں آیا اس وقت کہ ان کی شہادت ہو تو شاید دین بچ جائے، ان کو بھیج دوں تو شاید دین بچ جائے. پھر اصلاح کا سلسلہ شہادت سے. وہ کل بھی ایک واقعہ شاید آپ نے سنا یا میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ جب تلوار لے کر ایک شخص مولا کے پاس آیا تو مولا نے مشکل سے آنکھیں کھول کر اس کو کہا کہ تیرے ہاتھوں میری شہادت نہیں لکھی، تو کیوں میرے اپنے ہاتھ میرے خون سے رنگین کرتا ہے اور گناہ گار ہوتا ہے. اور اس شخص نے پھر کہا کہ تم ان کو شہید کرنے چلے ہو، اور اس نے کئی لوگوں کو پھر واصل جہنم کیا اور مولا سے معافی مانگی. جاتے جاتے بھی مولا نے امر بالمعروف کا کام سر انجام دیا. آج انشاءاللہ اس شہادت پہ گفتگو رہے گی. آپ بھی کال کر سکتے ہیں. کچھ سلام. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ اس خوبصورت پروگرام میں ہمارے ایک گیسٹ اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے، اور ایک ہمیں آن ایئر بھی اسکائپ سے جوائن کریں گے. کربلا سے مجھے کراچی سے جوائن کریں گے مولانا قاسم رضوی صاحب. ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سید قلب عباس رضوی صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا سلامت رکھے آپ کو. بہت شکریہ. اور مولانا قاسم صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، ان کو بھی
शहादत का पुरसा देते हुए खुश आमदीद कहना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा साहब। मुझे मालूम पड़ा है कि शायद आपको कहीं मजलिस के लिए जाना है, तो आपने हमारे लिए टाइम निकाला। इस खूबसूरत मैसेज को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का बाइस बनेंगे। मौला आपको सलामत रखे। शुक्रिया। आज आगा साहब हमने ये सफ़ीनतुन निजात के हवाले से हमारा प्रोग्राम है और हम कोशिश करते हैं कि इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो सफ़ीना है हमारे लिए निजात का, आज फ़लसफ़ा शहादत हमारा टॉपिक है, तो चाहूँगी कुछ उस पर रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया जी। सफ़ीनतुन निजात के हवाले से क्या मौजूद आपने बयान किया? फ़लसफ़ा शहादत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से गुफ्तगू करना इंशाअल्लाह। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का सबसे बड़ा मकसद यही था कि जो इमाम ने खुद ने बयान किया, जनाब मोहम्मद बिन हनफिया को बयान किया और मुख्तलिफ मकामात पे बयान किया कि मैं सिर्फ इसलिए निकल रहा हूँ कि लिअमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, सुभान अल्लाह, अम्र बिल मारूफ करने के लिए और नहीं अनिल मुनकर करने के लिए। अब उसके बाद अम्र बिल मारूफ क्या मतलब, यानी वो मारूफ, वो नेकी की बातें जो नबी लेके आए थे उन्हें जिंदा करने, और वो बुरी बातें जिनको नबी ने खत्म करने का हुक्म दिया उन्हें खत्म करने निकल रहा हूँ। अब उन बातों को जिंदा करने और उन बुरी बातों को खत्म करने के लिए रास्ता एक ही रह गया था। वो रास्ता ये था कि इन्नल्लाह यरा, परवरदिगार ये चाहता है कि मुझे मकतूल देखे। परवरदिगार का दीन अब सिर्फ बच सकता है तो इसलिए बच सकता है कि मेरी शहादत वाक़ई हो, और नबी ने आज ये बशारत दे दी थी। फिर करबला में आके शहीद हो जाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा पैगाम यही देना था कि ज़ाहिरी एतबार से दीनदार लोग बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जो दीन का नाम ले रहे हैं, लेकिन दीन की असल बुनियाद असासुद्दीन, जैसा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असासुद्दीन अल इमामा, इमामत दीन की निहार है। अगर ये निहार नहीं होगी, ये लगाम नहीं होगी, तो दीन बेलगाम हो जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मकसद यही था कि नबी के बाद जो सिलसिला खिलाफत व विलायत व इमामत का चल रहा है उस सिलसिले को थाम लिया जाए, और इसीलिए इमाम ने कदम बढ़ाया। आज मेरे और आज के लिए क्या इसमें सबसे बड़ा मकसद है? सबसे बड़ा मकसद यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुतहर पे हाजिर हुआ जाए। क्यों हाजिर हुआ जाए? इसलिए हाजिर हुआ जाए कि इमाम अलैहिस्सलाम की कब्र पे आज हाजिर हो रहे हैं हम, मुश्किलात के बावजूद। कल को अगर वक्त के इमाम हमें बुलाएं तो भी हम हाजिर होंगे। और इसी बात की तरफ मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे शियों को कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत का हुक्म दिया करो, मुरू हुक्म दिया करो। क्यों मौला? आगे इमाम फरमा रहे हैं, फ़इन्न इत्यानहु अला क़ब्रिही मुफ्तरज़ुन अला कुल्लि मन युक़र्रु बिइमामतिही मिनल्लाह। जो शख्स भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत व विलायत का अल्लाह की तरफ से कि ये इमाम है कायल है, उस शख्स पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत फर्ज है, वाजिब है। क्या मतलब? क्यों इतनी अहमियत रखी गई ज़ियारत में? ज़ियारत को आएगा तो फिर इंसान देखेगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस मकसद के तहत शहीद हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मरकज है, वहाँ पे खिंच के आएगा तो इंसान वहाँ से दीन सीखेगा, तो ये मरकज है अलैहिस्सलाम के बतलाए हुए। तो परवरदिगार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताबीर पहले ही खिलकत करने से बयान कर, और मलाइका के सामने भी था, उनके जरिए नबी के
اور پروردگار نے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے دین کو زندہ کیا. کیسے زندہ کیا؟ نماز تو سامنے بھی پڑھ رہے تھے, نماز یہ بھی پڑھ رہے تھے, لیکن اس نماز میں نبی کی حقیقی رسالت کی گواہی نہیں تھی. وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے, ظاہری اعتبار سے نبی کا نام بھی لے رہے تھے, لیکن اسی طرح لے رہے تھے جیسے سورہ منافقون میں آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فوراً آیت نازل ہوئی, نہیں اے رسول, یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ولکن المنافقون لکاذبون, لیکن یہ ہیں کہ حقیقی گواہی نہیں دے رہے, یہ آپ کی رسالت سے قائل نہیں ہے. اسی طریقے کے لوگ تھے جو نبی کی حقیقی طور پر رسالت سے قائل نہیں تھے, دین کو اپنے لحاظ سے چلانا چاہ رہے تھے. امام حسین علیہ السلام نے شہادت دے کر یہ بتلایا کہ دین وہی دین ہے جس دین پہ میں عمل کر رہا ہوں, دین وہی دین ہے جس دین پہ نبی نے عمل کیا. اور اسی در سے جو بھی قیامت تک متمسک رہے گا وہی حقیقی دین پر چلتا رہے گا, چاہے دین کے نام لیوا بہت سارے ہوں, لیکن معیار بنا دیا قیامت تک جو حسین علیہ السلام کی مانے گا, حسین علیہ السلام کے در سے دین لے گا, وہی دیندار کہے. سبحان اللہ, بہت شکریہ, بہت ہی خوبصورت انداز سے. آغا صاحب آپ بھی اگر آغا صاحب حیاکم اللہ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم, عززکم اللہ. انشاءاللہ خدا ہمارے برادر عزیز کو سلامت رکھے. یقینی طور پر آج دنیا کی ہر زمین و سرزمین سے ہر شخص اس ثورہ اور اس انقلاب کی بات کرتا ہے جو زمین کربلا پر امام حسین نے سن 61 ہجری میں اپنے اہل خانوادہ کے ساتھ ایک ایسا فکری انقلاب برپا کیا کہ رہتی دنیا تک ایسا فکری انقلاب پوری کائنات میں ممکن نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام چونکہ حقیقت میں اگر اس امام حسین کی ہم قربانی کی طرف غور کریں, فکر کریں, توجہ دیں, تو اس بات کا ہمیں احساس ہوگا کہ یقینی طور پر زمین کربلا پر امام حسین اپنی بقا کے لیے نہیں گئے تھے, اپنے عشیرہ اور قبیلہ کی بقا کے لیے نہیں گئے تھے. انسانیت کو بیدار کرنا, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانا امام حسین کا یہی مقصد تھا. اصل مقصد یہی ہے کہ انسانیت بچ جائے, آدمیت بچ جائے, اور انسان کے اندر جو چھپے ہوئے کمالات ہیں, ورچو ایتھکس ہیں, کوالٹیز ہیں, ایڈجیکٹیوز ہیں, ان تمام کمالات کو امام حسین ایکٹیو کر سکیں اپنے قیام کے ذریعے اور بہترین قربانی کے ذریعے جو زمین کربلا پر مظلوم کربلا نے پیش کیا. اور الحمدللہ آج ہر زمین سے لبیک یا حسین کی صدا, یہ آواز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حسین خود بھی زندہ ہیں اور پوری کائنات کو زندگی عطا کرتے ہیں. بے شک, بہت شکریہ. آغا صاحب, ایک فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا آپ نے بیان کیا, اگر آپ میرے ساتھ لائن پہ ہیں بھی. اچھا, دوبارہ آئیں گے. آج فلسفہ شہادت پہ آغا صاحب ہم نے روشنی ڈالنی ہے. امام حسین علیہ السلام کا وہ قدم جو اٹھایا امام نے مدینہ سے چلنے کا, اور پھر کربلا معلی تک پہنچ کر جو بھی دین کو بچانے کے لیے جس کو بھی دیکھا کہ کام آئے گا اس کو پیش کر دیا راہ خدا میں. یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا ہے یا میرا بھتیجا ہے. اصل مقصد اگر دیکھا جائے آغا صاحب, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ تمام معصومین جو ابھی تک اس دنیا سے رخصت ہوئے ظاہری طور پہ وہ شہادت کے درجے پہ تھے, لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ہر معصوم کی شہادت کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے, فلسفہ یقیناً. لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو کربلا معلی میں روز عاشورہ ہوئی. میں چاہوں گی امر بالمعروف نہیں انل منکر کا جو مین کوز تھا جس کے لیے امام نے یہ ہجرت بھی کی, گھر کو چھوڑا, بچوں کو ساتھ لیا, تو چاہوں گی اس پہ تھوڑی روشنی ڈالے کہ اس وقت اس فلسفہ شہادت کا اور آج کے اس دور میں اس فلسفہ شہادت کا کو بیان کرنا اور اس پہ روشنی اور اس کو یاد رکھنا کتنا ضروری ہے. اصل میں پہلے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لی جائے کہ امام حسین علیہ السلام جس وقت خروج کرتے ہیں, جس وقت مدینے سے امام حسین علیہ السلام نکلتے ہیں اور مکہ سے کربلا کی طرف جانا چاہتے ہیں, موسٹ امپورٹنٹ اور اسینشل یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ امام حسین علیہ السلام کیوں نکل رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جب اس بات کا احساس کر لیا
ظاہر امام ہیں، امام وقت ہیں، معصوم ہیں، رہبر کائنات ہیں، انجمن انسانیت کے علمبردار ہیں امام حسین. جانتے ہیں امام حسین نے جب احساس کر لیا کہ جو منکر ہے اسے معروف کا نام دیا جا رہا ہے اور جو معروف ہے اسے منکر کا نام دیا جا رہا ہے، یہ سب سے بڑی مشکل اور سب سے اہم مسئلہ تھا جو امام حسین نے قیام کیا. پھر سے غور کریں، جو چیز منکر تھی یعنی مبغوض عند اللہ، جو چیزیں منکر تھی اس کو معروف کا نام دیا جا رہا تھا، اور جو چیزیں معروف تھی ان کو منکر کا نام دیا جا رہا تھا. منکر کیا چیز ہے؟ وہ تمام چیزیں جو مبغوض عند اللہ ہیں، جو چیزیں خدا کو پسند نہیں، مثلا جھوٹ بولنا، گناہ کرنا، شراب نوشی، دنیا کی تمام برائیاں، اس کو منکر کہا جاتا ہے، اور تمام نیکیوں کو معروف کہا جاتا ہے. تو نیکیوں کو منکر کا نام دیا جا رہا تھا اور منکر کو نیکی کہا جا رہا تھا. اب امام حسین علیہ السلام اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ اگر تخت خلافت پر جو یہ بیٹھا ہوا ہے دہشت گرد اور ابو سفیان کا پوتا یزید، یہ اصل میں تخت خلافت پر آیا ہے پلاننگ کے ذریعے. روایت میں یہ لفظ موجود ہے کہ جب معاویہ کا انتقال ہو رہا تھا تو دعا معاویہ ابنہ الیزید، معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے کہ میں نے تمام چیزیں ریڈی کر دی ہیں تمہارے لیے، تمام امور مرتب ہیں، اب تم تخت خلافت پر بیٹھ جاؤ اور قابض ہو جاؤ. بٹ تخت خلافت پر بیٹھ تو رہے ہو مگر تمہارے اس تخت کو خطرہ ہے چند لوگوں سے، ان سے بیعت لینا ہے، خصوصی طور پر فرزند زہرا امام حسین سے بیعت لینا ہے. لفظ بیعت کا معنی پہلے ہم سمجھ لیں. عربی میں کہتے ہیں باع بیچنا، شراء کہتے ہیں، البیع کہتے ہیں بیچنے کے معنی میں. باع الرجل مثلا بیتہ، اس شخص نے اپنے گھر کو بیچ دیا، یبیع بیچتا یا بیچے گا. البیعت مصدر ہے بیچنا. شراء کہتے ہیں خریدنے کو، شراء عربی میں کہتے ہیں خریدنے کو. تو بیعت کہتے ہیں اپنے آپ کو بیچ دینا، کسی کے حوالے کر دینا. اب آپ مجھے بتائیں کہ مجموعہ کمالات انسانی کا رہبر امام حسین کیسے طاغی اور طغات کے ہاتھوں اپنے آپ کو اور دین کو فروخت کر سکتے تھے؟ امام حسین علیہ السلام نے جب اس بات کا احساس کر لیا کہ یہ تخت پر بیٹھا ہوا دہشت گرد اسلامک حکومت تو نہیں چلائے گا، یہ شخص منکر کو معروف کا نام دے گا اور ہماری اپروول چاہتا ہے، ہم اگر اس کی بیعت کریں گے، ظاہر سے کوئی بھی معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا، مگر وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم امام حسین سے بیعت لے لیں، بیعت لے کہ اس حکومت کو اپرووڈ کر دیں کہ اس حکومت پر جو مہر لگی ہوئی ہے وہ امام وقت کی مہر لگی ہوئی، لہٰذا یہ حکومت اسلامک ہے. اب جب یہ حکومت اسلامک ہو جائے گی تو ہم منکر کو معروف کا نام دے کر پیش کر دیں گے. یہ اس کا مقصد تھا یزید کا. اب امام حسین علیہ السلام کو خروج کرنا اس وقت ضروری تھا، اور جب خروج کر رہے تھے تو امام نے اپنے منشور کا اعلان کیا کہ اننی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر. یہ مور امپورٹنٹ لفظ ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. یہی ہے مقصد کربلا. اسی پر ہم آپ سے تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے امام حسین علیہ السلام کی. میرے ساتھ کراچی سے مولانا قاسم رضوی صاحب جوائن کریں گے، اور ان سے بھی میں بہت خوبصورت انداز سے آغا صاحب نے اس فلسفے کو، شہادت کے جو بنیاد بنی ایکچولی آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو فلسفہ تھا شہادت کا امام حسین علیہ السلام کا، یہ وجہ کیا بنا. یزید نے بیعت مانگی امام حسین علیہ السلام سے، اور جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو جھٹلانے کے لیے، کیونکہ پھر وہ جو کہتا وہ سمجھتا کہ وہ ٹھیک ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ کہ جب دین پہ آ جائے تو بچانا ہے، بیعت کیسے لے سکتے تھے، اور بہت خوبصورت انداز سے کہا. مفہوم یہ تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. یہ جملہ امام علیہ السلام کا صاف اور واضح الفاظ میں اپنا مقام اور یزید کے مقام کو بیان کرنے کے لیے اگر کوئی سمجھدار ہے تو کافی ہے. جو آج کل ایک اور سلسلہ شروع ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس فلسفہ شہادت کو کوئی اور رنگ دیا جا رہا ہے کہ جو جنگ تھی یہ کچھ اور تھی. آغا صاحب ابھی ہمیں آغا صاحب جوائن کریں گے، ان سے بھی سوال کروں گی، لیکن آپ سے اسی بات کو کہ یہ جو شہادت کا فلسفہ تھا، یہ شہادت کی وجہ بنی جو آپ نے ابھی فرمایا کہ بیعت نہ کرنا، امام کا یہ بتانا تھا کہ تم جو کر رہے ہو
وہ غلط ہے، دین کے خلاف، وہ دین کے خلاف ہے۔ دیکھیں میں ایک چیز اور واضح کر دوں تمام سامعین کی خدمت میں کہ یزید جب تخت خلافت پر قابض ہوا تو یزید جب تخت خلافت پر قابض ہوا تو زیادہ تر لوگ اس کی بیعت کر رہے تھے، اکثر مملکت کے لوگ اس کی بیعت کر رہے تھے، دہشت کی بنیاد پر، ڈر کی بنیاد پر اس نے حکومت کو اپنے چنگل میں جکڑ لیا تھا، تخت خلافت پر قابض تھا وہ، اور یزید کے باپ نے پوری تیاری کر دی تھی اور پلاننگ کے ساتھ حکومت اس کے ہاتھ میں دیا تھا، تو حکومت تو یزید کے پاس تھی، دولت بھی ہے، لوگ بھی ہیں، تمام چیزیں یزید کے پاس ہے۔ کیا امام حسین سے یزید کے تخت و تاج کو خطرہ تھا کہ امام حسین تخت و تاج اس کے الٹ دیں گے؟ نہیں، یزید یہ چاہتا تھا کہ اگر فرزند زہرا بیعت کر لیں تو ہم منکر کو معروف کا نام دے کے دنیا کے سامنے پیش کر دیں، یعنی اسلام کو ہم ڈسٹروائے کر سکتے ہیں اگر امام حسین ہماری بیعت کر لیں، امام وقت ہماری بیعت کر لیں تو ہم اسلام کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں۔ کیسے ڈسٹروائے کریں گے؟ ہم جو چیز منکر ہے اس کو معروف کا نام دے کے پیش کریں گے، اور جو معروف ہوگا اسے منکر کا نام دے کر پیش کریں گے، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ پوری دنیا پر وہ حکومت کر تو رہا تھا، بہت سارے ملکوں میں 25-30 ملکوں میں اس کی حکومت تھی تقریباً، اب تو ملک بٹ گئے ہیں، شام میں بہت سارے ملک تقسیم ہو گئے، جارڈن اور لبنان اور یہ فلسطین، یہ سب اس طرح سے یزید کی بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑا دہشت گرد تھا، بہت بڑا خونخوار تھا، بہت بڑا ظالم تھا یزید۔ مگر امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اگر یزید جیسے خونخوار شخص کی طرف لوگ توجہ نہ دیں گے تو جس حکومت کو یہ پیش کر رہا ہے لوگ اسے اسلامک حکومت کہنے لگیں گے۔ اب امام حسین زمین کربلا پر آ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مین 2 پوائنٹ ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی مقصد خروج ہے اور یہی مقصد قیام ہے اور یہی مقصد قربانی ہے۔ اگر اس پر دنیا انسانیت اور آدمیت غور کر لے گی تو ہمارے فلسفہ شہادت کو دنیا سمجھ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ مجھے آغا صاحب نے جوائن کیا ہے، جی ابھی جوائن کر رہے ہیں۔ میں چند شعر پڑھنا چاہوں گی امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ شعور دین، اچھا ہمارے ساتھ مولانا قاسم رضوی صاحب کراچی سے آن لائن آ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ ابھی سید قلبی عباس رضوی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے امام حسین کا وہ پیغام جو نکلے مدینہ سے، فلسفہ شہادت جو وجہ بنا امر بالمعروف نہی عن المنکر، آپ نے بھی بہترین انداز سے فرمایا۔ میں چاہوں گی اس پہ اگر آپ مزید روشنی ڈال سکیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا مقصد یہ نہیں تھا کہ امام علیہ السلام بس کربلا جائیں اور شہید ہو جائیں، بلکہ امام علیہ السلام کا مقصد یہ تھا دین کو بچانا، بے شک، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے امام علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ مدینے میں رہ کر ہی یہ عمل انجام دیا جائے، لیکن ناممکن تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب رات کو یزید ملعون کی طرف سے پیغام آیا تھا اور حاکم کی طرف، تو یہ کہا گیا تھا کہ بلانا، اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ابعث الیہ برأسہ، حسین کا سر مجھ تک بھیج دینا۔ امام حسین علیہ السلام کو آدھی رات کو طلب کیا گیا، امام علیہ السلام سے بیعت کا سوال کیا گیا۔ آپ ان جملوں پہ اگر غور کریں، امام نے شروع میں کچھ بھی سختی نہیں دکھائی ہے، نہ ہی انکار کیا ہے، بلکہ امام نے ایک جملہ کہا ہے کہ اکیلے میں اگر میں بیعت کر بھی لوں، بیعت کا مطلب یہ ہے، بیعت سے مراد یہ بات ذہن میں رہے، یعنی خلیفہ وقت مان لینا یزید کو۔ جی جی، امام علیہ السلام نے کہا اگر میں اکیلے میں بیعت کر بھی لوں، خلیفہ وقت مان بھی لوں، تو بھی کون ہے جو دیکھ رہا ہے؟ تو اس میں کہا کہ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ان کے سامنے آپ جو بھی آپ کا نقطۂ نظر ہے بیان کیجیے گا۔ جب امام مڑنے لگے تو ایک مرتبہ مروان نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر یہ چلے گئے تو پھر دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی ان کا سر قلم کر دو۔ اس وقت امام کی صدا بلند ہوئی، یا ابن الطلقاء اتقتلونی، کہ تم جیسا شخص مجھے قتل کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر امام نے جو گفتگو کرنا شروع کی، اور اس کے بعد مروان نے آ کے جب پیشکش کی، دیکھیں دین کا کتنا رخ دیا جا رہا تھا اس چیز کو، کہ مروان جیسا شخص آ کے امام علیہ السلام کو کہہ رہا ہے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ خلیفہ وقت یزید کی بیعت کر لیں، فلاح پا جائیں گے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح پا جائیں گے۔
یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں شک نہیں ہے کہ یہ فسق و فجور میں بالکل اٹے ہوئے ہیں. جی بالکل. یزید کے بارے میں شک نہیں ہے بالکل یہ کس طریقے سے فسق و فجور انجام دیتا ہے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بیعت کر لیں. بیعت کر لینے کیا مطلب؟ خلیفہ رسول مان لیں. خلیفہ رسول مانیں گے تو دنیا و آخرت کی فتح ہو جائے گی، کامیابی ہو جائے گی. اس وقت امام نے جملہ کہا ہے وعلی الاسلام السلام، اسلام پہ سلام ہو والسلام ہو، کہ اگر امت یزید جیسے شخص کو اپنا امام خلیفہ وقت مان لے. اس کے بعد امام نے جملہ کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، اور اس جملے میں پوری تاریخ امام نے سمیٹ دی معصومین علیہ السلام کی. مثلی لا یبایع مثلا یعنی کیا مطلب؟ مجھ جیسا امام معصوم اس جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا. بیعت نہیں کر سکتا یعنی کیا مطلب؟ اس کو امام نہیں مان سکتا. امام نے بتلا دیا کہ نہ میرے بابا نے کسی فاسق و فاجر کی بیعت کی، نہ کسی کو امام مانا. خاموش رہے وہ بات الگ ہے. نہ میرے بھائی حسن نے، نہ میں نے، اور آخری آنے والے امام تک ہر زمانے میں، چاہے ہمیں اہل بیت کے گھرانے کو امامت خلافت ملے، ظاہری اعتبار سے حکومت ملے یا نہ ملے، ہم اللہ کی طرف سے امام ہیں. ہم غیر امام غیر معصوم کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے. یہ امام نے بتلا دیا مثلی لا یبایع مثلا. اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام راتوں رات امام نے سفر کیا اور راستے میں کئی سارے لوگوں کی ہدایت ہوئی. اور اس کے بعد امام علیہ السلام مختلف مقامات پہ لوگوں کو امامت کی طرف بلا رہے ہیں، جیسے کہ ذکر کیا تھا اور مولانا صاحب نے بھی ذکر کیا. امامت جو ہے واقعا امام رضا علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے؟ اس الدین زمام الدین، امامت دین کی لگام ہے، دین کی بنیاد ہے. اگر امامت کے دامن کو انسان نے چھوڑ دیا، ساری زندگی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ سے تمام اعمال اس کے ختم ہے. کیوں؟ شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے. اس نے کیا کیا تھا؟ ہزاروں سال عبادت کی تھی، اللہ کے خلیفہ کو نہیں مانا تھا، راندہ درگان ہو گیا، اللہ نے دور کر دیا. امام مختلف مقامات پر امامت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک مقام آیا، بس ایک چھوٹی سی روایت پیش کروں گا. ایک مقام آیا کہ امام علیہ السلام مجمع کے درمیان ہے اور ایک جملہ کا امام حسین علیہ السلام نے. دیکھیے گا کتنا اہم مسئلہ ہے امامت و خلافت کے حوالے سے کہ امام نے امر بالمعروف سے مراد یہ نہیں نماز کا حکم دے، روزہ کا حکم دے، نہیں، یہ نماز روزہ بعد میں ہے، پہلے عقیدہ ہے. اگر انسان کا عقیدہ توحید بگڑ جائے گا، اللہ کو ایک نہیں مانے گا، معصوم کو امام نہیں مانے گا، نبی کو نبی نہیں مانے گا، تو ساری زندگی نماز روزہ پڑھے کسی قسم کا کام کا نہیں ہے. امام نے ایک آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے کہا کہ میں نے زمین و آسمان میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ انسان ہے یا جن ہے، کسی کو بھی خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. عام انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ عبادت کا پہلو یہ آتا ہے کہ بھائی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، اسی وجہ سے اللہ نے خلق کیا. لیکن امام نے ایک جملہ کہا سنو، اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن ہی نہیں ہے جب تک اللہ کو پہچانا نہ جائے، سبحان اللہ، اللہ کی معرفت نہ ہو. بے شک. ایک شخص کھڑا ہوا، کہا مولا کیا مطلب؟ نہیں سمجھے. امام نے کہا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے خلق کیا ہے اس مخلوق کو. کہا مولا اور واضح کریں. آج امام نے جملہ کہا ہے معرفت کل زمان امام زمانے، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے وقت کے امام کو جان دینا، یہ وہ معرفت ہے جس معرفت کی بنا پہ اللہ نے تمام کو خلق کیا. اسی وجہ سے خلق کیا. اللہ تک نہیں پہنچا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی، اللہ کے امام و معصوم و خلیفہ وقت کی معرفت وہ معرفت ہے جس بنا پہ اللہ نے مخلوق کو خلق کیا. اور اسی امامت و خلافت کو پہچاننے کے لیے امام علیہ السلام نے سفر کیا اور مختلف مقامات پہ امام علیہ السلام نے حق بیان کیا ہے. حق تھا تو ہمارے گھر والوں کا حق تھا، اہل بیت کے گھر کا حق تھا حکومت کرنا. ہم حکومت سے تنازل کر لیتے ہیں، حکومت چاہے ہمارے ہاتھ میں نہ آئے لیکن دین بچ جائے، یہ اہم ترین چیز ہے. امام علیہ السلام نعوذ باللہ حکومت کے لیے نہیں گئے تھے، دین بچانے کے لیے گئے تھے. امام علیہ السلام امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے گئے تھے. میں نے بیان کیا اس کا سب سے بڑا پہلو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہی ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو مضبوط کرے. پہلے توحید،
پھر نبوت، پھر اس کے بعد امامت کا عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے گا تو اس کے بعد انسان کی راہ ہموار ہو جائے گی، اور اس کے بعد نماز بھی سیکھے گا تو امام سے سیکھے گا، روزہ بھی سیکھے گا تو امام سے سیکھے گا، تمام احکام امام سے سیکھے گا تو دین بچ جائے گا۔ وہاں پہ کیا تھا، کہا یہ جا رہا تھا خلیفہ وقت یزید ہے، اور یہ سب جانتے تھے جو خلیفہ کہتے وہی دین ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو اب یزید نعوذ باللہ اگر شراب کو حلال قرار کر رہا ہے تو شراب پینا دین ہو جائے گا، اگر یزید نمازوں کو چھوڑ رہا ہے تو نمازوں کو چھوڑنا دین ہو جائے گا، یزید اپنے اعتبار سے دین میں نئی نئی بدعتیں بیان کر رہا ہے، ایجاد کر رہا ہے، تو سب کا سب دین کے نام سے مشہور ہوگا۔ جیسے کہ مولانا صاحب نے اشارہ کیا، یعنی صرف یہ نہیں کہ نیکی کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا اور برائی سے روکا نہیں جا رہا تھا، نہیں، بالعکس ہو رہا تھا، نیکی کو برائی بتلایا جا رہا تھا، برائی کو نیکی کہا جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے لوگوں پر واضح کر دیا کہ دیکھو، جو ہمارے در سے آئے، جو بات ہمارے در سے تم تک پہنچے وہ حق ہے، جو ہمارے خلاف ہو، کسی اور مخالفین کے در سے آئے تو وہ باطل کی طرح باطل ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آغا صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں خوبصورت گفتگو، بامعنی گفتگو کے لیے ٹائم نکالا، مولا آپ کی توفیقات پہ اضافہ کرے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے مستفید ہوتے رہیں گے اور آپ سے انشاءاللہ کانٹیکٹ میں رہیں گے اور پروگرام میں آپ سے اسی طرح مستفید ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا آغا صاحب۔ بہت شکریہ۔ فلسفہ شہادت، آغا صاحب نے بھی جو آپ نے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ امر بالمعروف کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو دین میں شامل کرنے کے لیے بیعت کو ضروری سمجھ رہا تھا یزید ملعون۔ جی آغا صاحب۔ اور ظاہر ہے کہ بیعت جو یزید طلب کر رہا تھا امام حسین علیہ السلام سے، وہ اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ ڈسٹرائے کر دیا جائے اسلام کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، چونکہ حکومت کی تمام چیزیں تو اس کے پاس تھیں، مگر اسلام کی تباہی کے لیے وہی چاہتا تھا کہ ہم بیعت لے لیں امام حسین سے، اب اس حکومت کو ہم اسلامک حکومت پوری دنیا میں پیش کر دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ میں اسلامی خلیفہ ہوں اور جو چیزیں میں پیش کر رہا ہوں یہ اسلامک ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ آج ہم اس دور میں غور کریں، علم کا دور ہے، ایجوکیشنل دور ہے، دریچہ علم ہم کھولیں، فکر کریں، غور کریں، توجہ دیں، اور توجہ دے کر اس مفہوم تک پہنچے جہاں پر امام حسین ہم سب کو لے جانا چاہتے ہیں۔ آج ہم زمین کربلا تک جاتے ہیں، زمین کربلا پر جا کر امام حسین کی زیارت کرتے ہیں، امام حسین کو سلام کرتے ہیں، بس وہیں ٹھہر جانا یہ مقصد ہے امام حسین کا؟ نہیں، اگر ہم کربلا تک پہنچے ہیں تو یہ دیکھیں کہ امام حسین ہم کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں، کربلا سے آگے ہمیں کہاں امام حسین لے جانا چاہتے ہیں۔ امام حسین ہرگز امام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پوری انسانیت اور پوری دنیا جو ہے لبیک یا امام لبیک یا امام کہے اور خدا کو بھول جائے، نہیں، امام حسین کا مقصد ہی یہی تھا کہ بندوں کو خدا سے قریب کر دیں، عبد کو معبود سے قریب کر دیں، ساجد کو مسجود سے قریب کر دیں۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم فلسفہ شہادت امام حسین کو اس معنی میں سمجھیں کہ انسانی تمام کمالات آج جو دنیا میں باقی ہیں وہ امام حسین کی وجہ سے، جو مورل باقی ہے، جو ورچوٹکس باقی ہے، جو کوالٹیز باقی ہیں، وہ امام حسین کی بنیاد پر۔ اور یہی وجہ عزیزان من کہ اگر پیغمبروں کے پیغمبر نے اگر حدیث ارشاد فرمائی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اس زمانے کے امام؟ نہیں، ہر زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، امپورٹنٹ ہے، اسینشل ہے، مسٹ ہے، مستحب نہیں ہے۔ امام کی معرفت واجب ہے، جس طرح سے اہل بیت کی محبت آپشنل نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، واجب ہے اہل بیت کی محبت، اسی طرح معرفت اہل بیت ضروری ہے۔ اچھا، معرفت اہل بیت نہ ہوگی تو نقصان کیا ہوگا؟ معرفت امام نہ ہوگی تو نقصان کیا؟ نقصان یہ ہوگا کہ انسان شمر بن سکتا ہے، معرفت امام نہ ہوگی تو انسان یزید بن جاتا ہے، معرفت امام نہ ہو تو انسان مروان بن جاتا ہے۔ معرفت امام اس لیے ضروری ہے کہ انسان اس منزلت کو سمجھ لے جو امام اس زمین پر آ کر بشریت کو بلند کرنے کے لیے آئے، انسانیت کو بلند کرنے کے لیے آئے، زمین پر اہل بیت آئے فضائل بانٹنے کے لیے، فضیلت لینے کے لیے نہیں، فضیلت دینے کے لیے آئے ہیں، انسان کو بلند کرنے کے لیے۔ اسی موضوع پر تفصیلاً آپ کی خدمت میں گفتگو میں اور بھی براہین کے ساتھ کرتا رہوں۔ بہت شکریہ۔ میں چند شعر پڑھنا چاہوں گی۔ پیام اعظمی صاحب کی ایک بہت ہی خوبصورت اپنی طرف سے ہدیہ ہے مولا کے شان میں کہ شعور دین خدا ہے حسین کا صدقہ، شکست ظلم و جفا ہے حسین کا صدقہ، نظام عرض سما ہے حسین کا صدقہ، یہ رسم عشق وفا ہے
حسین کا صدقہ۔ گداگروں کو گلی ٹھیک بھی نہیں ملتی، نہ لے یہ نام تو پھر بھیک بھی نہیں ملتی۔ حسین فکر کی رعنائیوں میں رہتا ہے، حسین عزم کی برنائیوں میں رہتا ہے، حسین درد کی پنہائیوں میں رہتا ہے، حسین روح کی گہرائیوں میں رہتا ہے۔ نظر اٹھا کے تو دیکھو کہاں نہیں ہے حسین، وہاں نبی بھی نہیں ہے جہاں نہیں ہے حسین۔ حسین سے چمن روزگار باقی ہے، خلوص زندہ ہے دنیا میں پیار باقی ہے۔ جہاں میں دین خدا کا وقار باقی ہے، زمیں پہ خانہ پروردگار باقی ہے۔ وجود و جن و ملک شاہ مشرقین سے ہے، نبی سے ہے یہ زمانہ نبی حسین سے ہے۔ آقا صاحب بہت خوبصورت اس میں امام حسین علیہ السلام کی خوبصورت کردار، ان کا جو مقام تھا اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حسین سے چمن روزگار باقی ہے، جہاں میں دین خدا کا وقار باقی، دین خدا کا وقار باقی ہے۔ بالکل واضح ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں ایک جملہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک عظیم ہندوستان کی شخصیت جس کو فخر ہندوستان کہہ لیں، اور سید معین الدین چشتی غریب نواز اور اہل سنت برادران ہمارے بہت ان کے بھکت ہیں اور ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے۔ بہت عظیم شخصیت ہیں سید معین الدین چشتی۔ ان کا ہی شعر یہ ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ یہ صرف شعر نہیں ہے، کائنات عظمت کو شعر میں سمیٹ دیا ہے معین الدین چشتی نے۔ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں۔ اب اگر حسین شاہ ہیں اور حسین بادشاہ ہیں تو اس کا مطلب دنیا میں کوئی بادشاہ اور شاہ نہیں ہے سوائے حسین کے۔ سبحان اللہ۔ اگر بادشاہت کسی کو حاصل ہے اور کوئی شاہ کائنات ہے تو وہ امام حسین۔ اس کے بعد شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ اچھا، اس لفظ پر اگر ہم غور کر لیں، شعر تو انسان بہت تیزی سے پڑھ لیتا ہے لیکن اس شعر پہ غور نہیں کرتا۔ دین است حسین، واٹ ڈز اٹ مین دین است حسین؟ دین است حسین، حسین دین ہے۔ اب اگر دین کی تلاش میں کسی بندے کو کہیں جانا ہے تو اس کو یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین ہی کو دین کہا جاتا ہے اور دین کو حسین کہا جاتا ہے۔ یا یوں کہہ دوں واضح کرنے کے لیے کہ مکمل دین کا کمال یا کمالات دینی، دین کے کمالات کے مجموعے کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ مکمل کمالات دین جس ذات میں جمع ہو جائے اسی کو حسین کہا جاتا ہے۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ عظیم جملہ کہا کہ حسین دین بھی ہیں اور دین کی کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ حسین نے دین کو بقا اور دین کو دوام بخشا ہے اپنے خون شہادت کے ذریعے سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ محترم ناظرین و سامعین، آج اگر ہم فلسفہ شہادت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف قربانیوں تک نہ ٹھہریں۔ دیکھیں کہ امام حسین نے زمین کربلا پر انسانیت کا میسج کیا دیا ہے۔ وہ دروس، وہ پیغامات، وہ میسج جو یونیورسل میسج ہیں۔ امام حسین کو حسینیات تک، مرکزوں تک، امام بارگاہوں تک، ملکوں تک محدود نہ کیجئے، بلکہ ورلڈ وائڈ یونیورس میں پیغامات امام حسین کو پہنچائیے اور بتائیے کہ فخر کائنات امام حسین نے زمین کربلا پر انسانیت کی بقا کے لیے، آدمیت اور ہیومینٹی کے لیے امام حسین نے قربانی دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کہیں پر رگ حریت کٹ رہی ہو تو اس رگ حریت کو اگر بچانا ہے تو فکر حسینی کا استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ہندوستان کو آزاد کرنا تھا، کیپچرڈ ملک کو، تو وہاں پر بھی فکر حسینی سے استفادہ کیا گیا۔ اور ہندوستان کے گاندھی جو نان مسلم، انہوں نے بھی کہا کہ لقد تعلمت من الحسین، یا عربی میں بھی یہ جملہ ترجمہ ہوا، ہندوستان میں بھی یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ میں نے امام حسین سے درس لیا، I have taken the lesson from امام حسین علیہ السلام how to get liberty for this captured country، کیسے ہم اس ملک کو آزاد کریں، ہم نے امام حسین سے سیکھا۔ کیسے سیکھا؟ کہ شہادت کے راستے پر امام حسین چلے ہیں۔ امام حسین کا لشکر مختصر ہے، 72 پر مشتمل ہے، اور سامنے طاغی اور طغات اور جابر اور دہشت گرد یزید جیسا خونخوار ابو سفیان کا پوتا جو تخت شام پر بیٹھا ہوا ہے، اس سے امام حسین کا مقابلہ تھا۔ اب امام حسین نکلے ہیں صرف ایک یزید کو مٹانے کے لیے نہیں، فکر یزیدی کو ختم کرنے کے لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پیغامات، انسانی پیغامات، وہ بشریت کے کمالات کے پیغامات جو امام حسین نے زمین کربلا سے ہم کو دیے ہیں، ان پیغامات کو ہم
पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ, यूनिवर्स में पहुँचाएँ कि इमाम हुसैन ने हमसे क्या कहा, और इमाम हुसैन ने एक्चुअल इंसानियत के पैगामात को पहुँचा। अच्छा, एक मसला और वादे कर दूँ आपकी खिदमत में कि आज ये सवाल पैदा होता है, लोग ये सोचते हैं कि इस्लाम किसी जंजीर का नाम है, दीन किसी जंजीर का नाम है, इस्लाम किसी कैद खाने का नाम है कि अगर किसी ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया तो फला कैद खाने में वो मसजून हो जाएगा। दीन शरीयत किसी जंजीर और कैद खाने का नाम नहीं है। शरीयत असल में है मिजाज बशरी को बुलंद करने के लिए। शरीयत असल में है वर्चू एथिक्स के तमाम टूल्स को एक्टिव करने के लिए। शरीयत इसलिए आई है कि आपके अंदर जो कमालात हैं, जो खूबियां हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो आपकी सिफतें हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं, उसको एक्टिव कर सके शरीयत, और आप सही मानों में इंसान बन सकें और कमालात इंसानी से आप दर्स ले सकें, उस मंजिल कमाल तक आप पहुंच सकें। तो शरीयत आई है इंसान को बुलंद करने के लिए, पस्ती से निकालने के लिए, फ़िक्र के दरीचों को खोलने के लिए। रिस्पेक्ट, ये भाई भाई का एहतराम कैसे करें, बहन बहन कैसे एक दूसरे से गुफ्तगू करें, घर में जब बेटा दाखिल हो तो माँ से कैसे कलाम करे, माँ बेटे को कैसे जवाब दे। मुझे बताइए, दुनिया इंसानियत में कहीं कोई ऐसा दर्स मिलेगा कि बेटा जब घर में दाखिल हो तो कहे अस्सलामु अलैका या उम्मा, ऐ मादरे गिरामी तेरी अज़मत को सलाम, और माँ कहे वालैकुस्सलाम या कुर्रत आइनी, ऐ मेरी आँखों की ठंडक, वसमरत फुआदी, और दिल के मेवे। ये तर्ज़ हयात, ये तहज़ीब इंसानी, ये बशरियत का कमाल कहाँ मिलेगा सिवाय शरीयत के। और शरीयत के मफ़हूम को अहले बैत ने अपने प्रैक्टिकल अंदाज से समझाया है। यही फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन है कि हम इंसानियत के पैगाम को पूरी दुनिया में नश्र करें इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत बयान आगा साहब आपका कि दीन की पनाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर अपने अमल से हर मासूम ने, और स्पेशली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। कहते हैं ना कि अभी जैसे शेर में कहा था कि नबी से हुसैन और हुसैन से नबी का मतलब भी यही निकलता है कि दीन को जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब बचाने की ज़रूरत पेश आई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो खूबसूरत किरदार अदा किया और रहती दुनिया तक दीन का नाम ऊंचा कर दिया। और अभी आपने एक जो हिंदुस्तान के उनका ज़िक्र किया, आगा साहब हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत भी करते हैं, और मैं समझती हूँ ये खुदावंद मुताल की करना भी चाहिए, करम है, ये उनका अता है खुदावंद मुताल की इमाम हुसैन के लिए कि अगर उन्होंने सब कुछ दिया तो रहती दुनिया तक लोगों के दिलों में, चाहे वो मुसलमान है चाहे कोई है। आज बड़े बड़े थिंकर्स आप स्टडी करें, ज़ाहिर आप यूके में रहते हैं, बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े राइटर्स और थिंकर्स इस बात को लिखते हैं कि कायनात की एक अदीम हस्ती ने 1400 साल पहले ह्यूमैनिटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस ज़ात को इमाम हुसैन कहा जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आज हम गौर करें, फ़िक्र करें, तवज्जो दें और मुल्तफ़ित हो जाएं उस ज़ात की तरफ जिसने सब कुछ राय खुदा में कुर्बान कर दिया, ह्यूमैनिटी के लिए, आदमियत के लिए, बशरियत के लिए। आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला यह है कि ये बात वादे कर दी जाए। कभी कभी ये सवाल उठ जाता है, लोग ये कह देते हैं कि लक़द ख़रजल हुसैन अलैहिस्सलाम लिल हुकूमा औ लिद्दौला औ लिस्सल्तना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले हैं हुकूमत के लिए। मैं एक जुमला सिर्फ जवाबन ये कहूँगा कि मासूम उसे कहते हैं जिसे माज़ी भी पता हो, हाल भी पता हो और मुस्तक़बिल भी पता हो कि मुस्तक़बिल में क्या होगा उसके साथ, उसे मासूम कहते हैं, उसे रहबर कहते हैं। इमाम हुसैन जब निकल रहे हैं मदीने से तो क्या इमाम हुसैन के पास फ़हरिस्त शोहदा नहीं है? इमाम हुसैन को क्या पता नहीं कि मेरे साथ कौन कौन शहीद होगा? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम था कि फ़हरिस्त शोहदा में हज़रत अली असग़र का भी नाम है। तो इमाम हुसैन को तो पता था कि ज़मीन करबला पे हम सब शहीद कर दिए। ये भी पता था कि हमें हबीब जैसे अपने साथी को ख़त लिख कर ज़मीन करबला पर बुलाना होगा। तो अब हुकूमत के लिए इमाम हुसैन निकलेंगे। जिसे पहले जिसके पास फ़हरिस्त शोहदा मौजूद वो हुकूमत के लिए निकलेगा, जिसके पास शोहदा की फ़हरिस्त मौजूद है हुकूमत के लिए नहीं, बक़ा इंसानियत के लिए खुरूज कर रहा है। आपके पास कॉलर हो तो ले लें। मेरे पास नोहा खान काशिफ साहब हैं, उनको खुश आमदीद कहती हूँ और बहुत शुक्रिया के साथ कि उन्होंने आज हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, खूबसूरत जिक्र में अपना हिस्सा डालने के लिए टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अहले बैत टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस पुरौनक प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका दिया मुझे। मौला आपको सलामत रखे, आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। हम सुनना चाहेंगे आपसे नोहा, सलाम, जो भी आप सुनाना चाहें। जी अभी क्योंकि अभी आपकी गुफ्तगू चल रही थी जनाब हबीब के मुनासबत, कोई पुरदर्द ना हो तो सुना दें, अय्याम गम है। जी जनाब
جناب حبیب کی مناسبت سے میں کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. جی جی ضرور, بہت شکریہ. کہاں حسین نے رو کر معاف کرنا حبیب, نہ کر سکا تمہیں سیراب یہ ہمارا نصیب. تمہیں خبر ہے کہ کتنا ہے ابن زہرا غریب, نہ کوئی یار و مددگار اب ہمارے قریب. ہے اپنے ہونٹوں پہ اپنے نصیب کا نوحہ, حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا نوحہ. لب غریب پہ ابھرا غریب کا نوحہ, حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا نوحہ. اور حسین آیا ہے تم بھی تو اٹھ کے آؤ حبیب, کچھ اپنا حال شہیدین کو سناؤ حبیب. میرے گلے لگو مجھ کو گلے لگاؤ حبیب, سکون کیسے میں پاؤں ذرا بتاؤ حبیب. ہے اپنے ہونٹوں پہ اپنے نصیب کا نوحہ, حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا نوحہ. اور تمہیں مدینے سے خط لکھ کے میں نے بلوایا, میں مہمانی کا حق بھی ادا نہ کر پایا. یہ دن نصیب نے مجھ کو عجیب دکھلایا, ارے زمانہ گھیر کو مجھ کو کہاں تلک لایا. ہے اپنے ہونٹوں پہ اپنے نصیب کا نوحہ, حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا نوحہ. اور عجیب حال ہے دیکھو تو تھر تھراتے ہیں, اور سنبھلنا ہو گیا دشوار گرتے جاتے ہیں. ہر ایک گام نیا زخم دل پہ کھاتے ہیں. یہ اہل ظلم ہمیں عشق
اپنے ہونٹوں پہ اپنے نصیب کا نوحہ حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا نوحہ. اور سفر میں ساتھ نہ چھوڑو ہمارا بہر خدا، ابھی تو اور بھی مشکل ہے مرحلہ میرا. یہی تھا دائم و کاشف حسین کا نوحہ. نہ جاؤ چھوڑ کے، نہ جاؤ بھائی ہمیں چھوڑ کر یہاں تنہا. ہے اپنے ہونٹوں پہ اپنے نصیب کا نوحہ حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا نوحہ. لب غریب پہ ابھرا غریب کا نوحہ حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا نوحہ. بر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ کاشف بھائی. چاہوں گی کہ اس سال کے نوحے کے اگر چند شعر بھی ہمیں عنایت ہو جائیں تو بہت شکریہ. جی جی بالکل. میں یہ بھی اسی سال کا نوحہ تھا ہمارا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں ایک عزاداری شبیر کی مناسبت سے جی بہت شکریہ بہت شکریہ. جی ضرور ضرور. ایک مرتبہ دل مل کے درود بھیج دیے. جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ. سجدہ ہے تلاوت ہے عزاداری شبیر، سجدہ ہے تلاوت ہے عزاداری شبیر، معراج عبادت ہے عزاداری شبیر، اسلام کی خدمت ہے عزاداری شبیر، اسلام کی خدمت ہے عزاداری شبیر، ہاں اجر رسالت ہے عزاداری شبیر، ہاں اجر رسالت ہے عزاداری شبیر، اور حیدر سے مودت ہے عزاداری شبیر، حیدر سے مودت ہے عزاداری شبیر، زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر، زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر. اور شعر دیکھیے گا. جو اعلیٰ نسب ہیں وہ عزادار رہیں گے، جو اعلیٰ نسب ہیں وہ عزادار رہیں گے، معیار شرافت ہے
عزاداری شبیر معیار شرافت ہے، عزاداری شبیر۔ اس دور یزیدی میں بھی یہ مجلس و ماتم، اس دور یزیدی میں بھی یہ مجلس و ماتم، نیزے پہ تلاوت ہے، عزاداری شبیر نیزے پہ تلاوت ہے، عزاداری شبیر۔ اور آنا ہے جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے، آنا ہے جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے، میدان شہادت ہے، عزاداری شبیر میدان شہادت ہے، عزاداری شبیر۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں۔ اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت، اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت، ہم سب کی ضرورت ہے، عزاداری شبیر ہم سب کی ضرورت ہے، عزاداری شبیر۔ اے کاشف ریحان عقیدہ ہے ہمارا، اے کاشف ریحان عقیدہ ہے ہمارا، سامان شفاعت ہے، عزاداری شبیر سامان شفاعت ہے، عزاداری شبیر معراج عبادت ہے، عزاداری شبیر سجدہ ہے تلاوت ہے، عزاداری شبیر۔ پر محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد وعجل فر۔ بہت شکریہ کاشف بھائی، انشاءاللہ ہم آپ سے مستفید ہوتے رہیں گے اور بھی پروگرام میں۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے نذرانہ پیش کیا، بی بی بارگاہ میں قبول اور مقبول کریں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ آغا صاحب، ان ایام میں اسپیشلی ہمارے یہ ایام عزا ہیں جی، ہم لائیو لائنز کو اوپن کر رہے ہیں، آپ کال کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے، کوئی سلام اگر آپ بھی پڑھنا چاہیں، اپنا ہدیہ، اپنا نذرانہ، فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام ہمارا آج کا ٹاپک ہے، کوئی بھی بات کرنا چاہیں۔ آغا صاحب ماشاءاللہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کے ایام عزا میں کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ذکر کر کے اپنے لیے عبادت میں حصہ ڈالا جائے، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث بن سکتا ہے۔ بے شک بالکل ذکر ہونا چاہیے، اور ذکر کے پیچھے جو اہداف ہیں، رموز ہیں، جو اسرار ہیں، اس اسرار تک پہنچنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسینشل ہے، ضروری ہے۔ کربلا کے اہداف اور خصوصی طور پر امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے نکلنا، مکہ جانا اور مکے سے کربلا جانا، اور کربلا میں قربانی پیش کرنا، قربانی کے بعد جناب زینب کا کوفہ جانا، کوفے سے شام جانا، ساتھ میں امام سجاد کا شام جانا، شام سے مدینہ پلٹنا، ان تمام سفر اور قربانی کے پیچھے جو رموز ہیں، جو اسرار ہیں،
اور جو امپورٹنٹ میسج ہیں اسے ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم صرف قربانی تک رک جائیں گے کہ امام حسین زمین کربلا پر گئے تھے، انہوں نے قربانی دے دیا اور دین بچ گیا، شریعت بچ گئی، اسلام بچ گیا، نظام بچ گیا، توحید بچ گئی، تکبیر بچ گئی، صلاۃ، صوم، سب کچھ بچ گیا، دیٹس انف، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ دین تو بچ گیا، دین بچا کیسے؟ سب کو معلوم ہے امام حسین کے ذریعے بچا۔ اب دین بچ گیا، امام حسین ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ زمین کربلا پر امام حسین نے کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کس کو پکار رہے تھے امام؟ کیا فوج یزیدی سے کسی کو پکار رہے تھے؟ نعوذ باللہ، کسی کو پکار رہے تھے؟ کس کو آواز دے رہے تھے؟ آواز دے رہے تھے آتی ہوئی نسلوں کو، اجیال کو آواز دے رہے تھے، آتی ہوئی نیشن کو، قوم کو، لوگوں کو، جوانوں کو امام حسین پکار رہے تھے کہ جو ہمارا ہدف ہے، جو ہمارا مقصد ہے، زمین کربلا پر ہم آ گئے، ہم نے دین بچایا، ہم نے شریعت بچائی، ہم نے انسانیت بچایا، ہم نے آدمیت بچایا، ہم نے قربانی پیش کر دی۔ اب تم زمین کربلا تک آ کر صرف قربانی تک مت ٹھہر جانا۔ کربلا کے میدان میں ہم نے جو قربانی پیش کی، ہم نے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا، ہم نے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو چنا، ہم نے اپنے 6 مہینے کے بچے کی قبر اپنے ہاتھ سے بنائی۔ یہ سب شہادت ہے، اور اس شہادت کے پیچھے جو راز ہے، جو اسرار ہے، اس تک تمہیں، اہداف تک تمہیں پہنچنا ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ آج انسانی جو کمالات ہیں، وہ کمالات انسانی، وہ تہذیب حسینی، وہ اخلاق حسینی کہاں ہیں؟ اس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے بیوت میں، ہمارے گھروں میں امام حسین ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر امام حسین موجود ہیں، ہماری فکروں میں امام حسین موجود ہیں، تو وہ رموز کربلا، وہ اسرار کربلا، وہ اہداف کربلا ہماری زندگی کے ہر شعبے میں عزیز و نمان ہونا چاہیے۔ اور خصوصی طور پر کربلا مرکز اخلاق ہے، کربلا مرکز ہے، سرچشمہ اخلاق ہے، سرچشمہ مورل ہے، تہذیب کا مرکز ہے کربلا۔ اگر امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر جا رہے ہیں اور ایک بھائی بھائی سے کیسے بات کرتا ہے، بہن بہن سے کیسے بات کرتی ہیں، بہن کا بھائی کے ساتھ رشتہ کیسے ہے، اور بھائی اپنے بہن سے گفتگو کیسے کرتا ہے، یہ جو مورالٹی کا درس ہے، جو تہذیب کا درس ہے، یہ امام حسین نے دنیا انسانیت کو دیا۔ دین اور شریعت کا مفہوم کیا ہے؟ دین کیا چیز ہے؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین اصل میں انسانی کمالات کا مجموعہ ہے۔ دین، شریعت کمالات انسانی کا مجموعہ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے میں شریعت کا ماننے والا ہوں، مگر اس کے اندر مورل نہ ہو، اس کے اندر مورالٹی نہ ہو، ورچو ایتھکس نہ ہو، تہذیب نہ ہو، اخلاق نہ ہو، کبر ہو، حسد ہو، بغض ہو، دنیا کی بیماریاں ہوں، تو وہ انسان صرف دعویٰ کر رہا ہے، لیکن صحیح معنوں میں امام حسین کے اہداف تک نہیں پہنچا۔ امام حسین زمین کربلا پر انسان کو انسان بنانے کے لیے گئے تھے۔ اس پر ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ امام حسین زمین کربلا پر کیوں گئے؟ انسان کو انسان بنانا چاہتے تھے، تاکہ لبادہ انسانیت سے انسان صحیح معنوں میں آراستہ ہو سکے اور پیراستہ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ میرے پاس کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی ضرور ضرور میری بہن، نام بتائیں گے اپنا؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی شریک ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اکیلے پڑھنے کی ہمارے پاس تحت لفظ میں پڑھ دیجئے۔ تحت لفظ ہی پڑھ رہی۔ جی جی بہت شکریہ۔ بے رضا بنت علی ہے شام کے بازار میں، کیا قیامت کی گھڑی ہے شام کے بازار میں۔ اے مسلمانوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہوا؟ بے رضا بنت علی ہے شام کے بازار۔ بس اتنا ہی پڑھنا ہے میرے لیے، دعا کریں صدقہ پہچان پاک کا، پروردگار بنے۔ کیا دعا کریں آپ کے لیے؟ صحت کی ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، جو پریشانی ہے وہ مولا مشکل کشا کے صدقے دور ہو۔ بیمار کربلا کے شہادت کے ایام ہیں، اگر آپ کی بیماری کی مولا آپ کو صحت کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت پروگرام، بہت خوبصورت میسج، بہت خوبصورت ذکر، بہت خوبصورت انداز فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام پہ کسی حد تک ہمارے عالم دین مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب اور مولانا سید قاسم رضوی صاحب کراچی سے بہت خوبصورت انداز سے روشنی ڈالی۔ ہمارے لیے اس جو میسج ہے اس کی تکرار، اس کو بار بار دہرانا، جیسے بھی آغا صاحب نے کہا کہ حسینی بننے کے آداب ہیں،
فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس شہادت کو سمجھنے کے لیے، امام حسین کو امام ماننے کے لیے اور پھر امام کی ماننے کے لیے بہت سے آداب ہیں، بہت ضروریات ہیں، بہت اپنی زندگی میں پریکٹیکلی ہمیں خود کو حسینی ثابت کرنا ہے، اور کس طرح سے کرنا ہے اس پہ نظر ڈالنی بہت ضروری ہے۔ میں یہ عرض کر دوں اور بار بار یہ بات کہوں گا انشاءاللہ، چونکہ یہ پوری دنیا میں پیغامات امام حسین آج نشر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ حیات غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں صحیح معنوں میں انسانیت کے دروس پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے۔ اگر انسانی دروس ہماری زندگی میں نہیں پائے جاتے ہیں تو ہم کربلا سے جڑ کہاں پائے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مظلوم کربلا سے ہم جڑ گئے ہیں، امام حسین سے ہم جڑ گئے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قربانی کے پیچھے جو رموز ہیں، جو اسرار ہیں، جو اہداف ہیں، وہ ہماری زندگی میں آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں۔ اگر آ گئے ہیں تو ہم صحیح طریقے سے امام حسین سے کمیونیکیٹڈ ہیں، اور اگر نہیں آئے ہیں تو ہمیں مزید امام حسین سے قوی بلکہ اقوی رشتہ رکھنا ہوگا، پریکٹیکل حسینی بن کے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس کالر ہیں، ان کو شامل کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشفاق قاضی بول رہا ہوں، مظفر آباد کشمیر سے۔ جی بہت شکریہ بھائی، فرمائیے۔ میں کوئی سلام سے چند چار جی ضرور عطا کیجیے، بہت شکریہ۔ درود پاک پڑھیے۔ جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ ہے شکرانہ، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر دربار میں فضا نے لوگوں سے کہا رو کر، دربار میں فضا نے لوگوں سے کہا رو کر، آئی نبی زادی ہے تعظیم میں جھک جانا، تیروں کے مسلح پر کچھ اس طرح لاشائی میدان سے پسم کی، کچھ اس طرح لاشائی میدان سے پسم کی، افسوس کے مادر نے بیٹے کو نہ پہچانا، تیروں کے مسلح پر برٹھی علی اکبر کے سینے سے نکل آئی، برٹھی علی اکبر کے سینے سے نکل آئی، دیکھا نہ گیا شاخ یوں دل کا نکل آنا، تیروں کے مسلح پر بھولے گا زمانے کو منظر نہ کبھی نہ بھولے گا زمانے کو منظر نہ کبھی نہ معصوم کی میت کو شبیر کا دفنانا، تیروں
کے مصلی پر. اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ. جزاک اللہ مولا سلامت رکھے پروردگار. آغا صاحب ہمارے پاس لاسٹ 5 منٹس میں چاہ رہی تھی لیکن ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میرے بھائی کہاں سے؟ میں حسنین نقوی کراچی صدر سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ میرے بھائی آپ کی کال کا. فرمائیے. جی میں یہ چاہوں گا کہ 2 مصرے عرض کر دوں. جی ضرور ضرور. امام حسین علیہ السلام کی شان میں. بہت بہت شکریہ. ضرور کیجئے پلیز. میں عرض کروں. جی جی ضرور میرے بھائی. کی مدد اسلام کی جب نام کو اسلام تھا. سبحان اللہ. کی مدد اسلام کی جب نام کو اسلام تھا اور یا حسین ابن علی یہ آپ ہی کا کام تھا. سبحان اللہ. بے شک. یہ میرے 2 مصرے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ قبلہ و کعبہ سے بھی 2 الفاظ میرے اگر ہو جاتے. جی عطا کریں آپ. میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے عزیز بھی لندن میں وہاں رہتے ہیں, رہائش پذیر ہیں, ہیتھرو کے پاس. جی. تو افتخار حسین اور رضیہ صاحبہ ہماری طرف سے ان کو بہت بہت سلام کہا جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ضرور انشاءاللہ. علیکم السلام. اگر وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کا سلام پہنچ جائے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بہن. ایک سوال ہے میرا. جی آپ نام بتائیں گے پلیز میرے بھائی؟ میرا نام سید رضا عابدی ہے. میں نیو یارک سے کال کر رہا ہوں. سید رضا عابدی. جی فرمائیے میرے بھائی. جی میری بہن ہمارے پاس یہ پتہ نہیں آپ کے ٹاپک پہ ہٹ کے ہے. ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ایک پراپرٹی تھی. میرے والد صاحب خود ایک عالم تھے اور دبئی میں ان کی بڑی عرصے کی خدمات رہی ہیں, ان کی تقریباً 25-30 سال. تو ان کے پاس پیسہ تھا نہیں. ان کے انتقال کے بعد ہمیں کسی مومن نے گھر ہمیں گفٹ کے طور پہ دیا تھا. اب میرا چھوٹا بھائی جو ہے اس نے گھر پہ کیا ہوا قبضہ اور کہتا ہے کہ میرا شرعی حق ہے. اب والدہ حیات ہے اور سمجھ نہیں آ رہا وہ اپنی ماں کو اتنا تنگ کر رہا ہے کہ تھانہ پولیس کچہری سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں اگر کوئی علامہ صاحب سوال ذرا پھر سے ریپیٹ کر دیں آپ پلیز. گفٹ تھا, کسی نے گفٹ دیا تھا. دبئی میں گھر تھا جو مجھے جتنا سمجھ آئی ہے, اور اس پہ بھائی نے قبضہ کر لیا اور مدر کو بھی کافی تنگ کر رہے ہیں. وہ نہیں, وہ تو غلط کر رہے ہیں. اگر کسی نے آپ کو گفٹ دیا ہے تو وہ آپ کا حق ہے. جی آپ کال. جی بالکل. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم میں لندن السلام. سے بول رہی ہوں. جی جی. میرا نام توقیر ہے. جی جی فرمائیے. میں مولانا صاحب سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہی تھی. جی جی. یہ آپ کے ٹاپک سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن مجھے پوچھنا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم مجلس میں کہیں سنا تھا کہ انسان کی زندگی میں سب سے مشکل 5 امتحان آتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ کون کون سے ہیں, لیکن اس میں جہاں تک میں نے اور سنے تھے اولاد کے بارے میں جو امتحان ہوتا ہے وہ سب سے مشکل ترین امتحان ہوتا ہے. وہ بھی جوان اولاد کا ماں کے سامنے. پلیز اگر مولانا صاحب اس 5 امتحان کے بارے میں کچھ بتا سکے تو پلیز بہت احسان مند ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ کوشش کریں گے. اگر ہمارے پاس کالر نہیں ہے, ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی کون میری بہن کہاں سے؟ جی جی ذرا سی آپ اونچی آواز میں بات کیجئے تاکہ ہمیں کلیئر سنائی دے. بہت شکریہ. فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دشت کربلا آل نبی شام غریباں خیمے جل چکے ہیں بیٹیاں علی کی پریشاں نواسیاں نبی کی ہائے یہ ظلم اور ستم
छीन कर चादरें फिर खैमे जला दिए, बालों से मुंह छुपाए रोती थी बीबियाँ, ना मददगार गमखार कोई न सर के साहिबां। क्या जुर्म था इनका, क्या इनकी थी खता, लूटा गया नबी का कुंबा बेजुर्म बेखता। सुभान अल्लाह। खून में तर पड़े हैं शबीर के अंसार, कहीं ओनो मोहम्मद कहीं कासम कहीं अकबर व अब्बास, वस्त आलम में हैं मेरे बीमार इमाम, ज़ैनब उठा के लाई जो जलने लगे क़याम। हवसे लूट में लईनों ने हद कर दी, हवसे लूट में लईनों ने हद कर दी, मेरे मौला हुसैन आपके जख्मी बदन से उंगली किता कर दी। बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। मेरे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनीस सदर बात कर रहा हूँ। मैं काबिल एहतराम जनाब मौलाना कल्बे अब्बास साहब को तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ। ताज़ियत भी पेश करूँगा अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र इंशाअल्लाह इस्लाम की शहादत पे। और एक बहुत मुख्तसर सवाल नजर, क्योंकि दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, बातें तो बहुत करने को दिल चाहता है आपसे, लेकिन होता ही है कि जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो मैं कहीं और होता हूँ। तो मेरा एक बहुत मुख्तसर सवाल ये है कि ज़ुहद के बारे में मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ राय कायम करते हैं। ज़ुहद और तकवा ये क्या एक ही किस्म में हैं या उसमें मुख्तलिफ रवायतें कुछ मिलती हैं? उसके बारे में आज नहीं, आप जब भी आपको वक्त मिले तो आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। और इस सिलसिले में इमाम ने भी एक पूरा वाक़या है इनके बारे में, तो बहुत तफसील आमेज है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। जी ज़रूर इंशाल्लाह। आगा साहब अगर आप मुख्तसर जवाब देना चाहें फिर हम ज़फ़र अब्बास ज़फ़र साहब को लेंगे इंशाल्लाह। हाँ ले लीजिए लाइन पे उनको। जी अभी लाइन कनेक्ट कर रहे हैं, इतने चाह रहे थे अगर आप जी अगर लाइन पे हैं तो ले ज़फ़र अब्बास ज़फ़र साहब अगर लाइन पे हैं तो आगा साहब कह रहे हैं पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ले रहे हैं वो। ख़ूबसूरत प्रोग्राम, ख़ूबसूरत मैसेज फ़लसफ़ा शहादत सफ़ीनतुन निजात में बयान करने की कोशिश की गई, और जिन्होंने भी आज कॉल भी की और इस ख़ूबसूरत पैगाम को दोहराया। असल में ये पैगाम तो आया। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़फ़र भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? खुदा का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अहले बैत टीवी के प्रोग्राम में मैं शामिल हूँ और आपके प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। तो बहनों के नाम से होगा या क्या? सफ़ीनतुन निजात के नाम से अय्याम अज़ा में, शायद आपको याद हो, आपने कई दफ़ा शिरकत भी की है। क्या बात है। जी बहुत शुक्रिया। यकीनन यही सफ़ीना है निजात का। बिल्कुल बिल्कुल। जी क्या अता करेंगे आज आप हमें? बस क्योंकि इन दिनों को निस्बत है जनाब सैयद सज्जाद, कोई पुरदर्द नावा सुनाए। हय्याकुमुल्लाह अज़्ज़मल्लाहु लकुम अजर इंशाअल्लाह। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खुदा सलामत रखे और आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे खुदा, और पुरदर्द नौहों की जज़ा खुदा अजरे अज्ज़ा लेनायज करे इंशाअल्लाह। इस साल जो है बरतानिया की सरज़मीन जो है वो सूनी सूनी है और आप तशरीफ़ नहीं लाए। इंशाअल्लाह हम लोग मुश्ताक़ हैं और जी जी खुदा सलामत रखे। बेशक 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 खुदा सलामत रखे। पुरदर्द कोई नौहा सुना दे। बिल्कुल मैं पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल आलम इंसान आपके नौहे को सुनना चाह रहा है इस वक्त। जी हाँ बिल्कुल। मैं तमाम सुनने वाले और समझने वालों की खिदमत में सलाम और यारी मदद। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरी रहाई तो आप ये काम करके चले,
ملی رہائی تو آپ یہ کام کر کے چلے، صبا تو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے۔ دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے، وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے، اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے، اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے۔ وطن بھی جا کے یہ روئیں گے شاہ کے غم میں، اب ان کی عمر بسر ہوگی شہ کے ماتم میں، جو زیست اپنی 72 کے نام کر کے چلے۔ سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا، یہ معرکہ بھی تو آپ تمام کر کے چلے، یہ معرکہ بھی تو آپ تمام کر کے چلے۔ کوئی ہمارا مرد تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے۔ ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، لحد سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے، صبا کو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ جناب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی پردرد نوحہ سنا دیں آپ، کیونکہ ان ایام میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کوفہ و شام کی منزل سے گزری ہیں، جی ہاں تو بالکل ایک عدد نوحہ کی زحمت سے مزید آپ کو۔ جی بالکل یقین۔ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، مانگا تھا شہیدی نے جسے سب کی دعاؤں نے، ہے
مقتل کی فضاؤں میں نازوں کی پلی کا مشکل ہوا جینا، نازوں کی پلی کا مشکل ہوا جینا، ظالم سے کوئی کہہ دے یہ نازوں کی پالی ہے، ایوائے ستم رن میں چادر کی سوالی ہے، اب کیسے ملے گی اموں سے حزینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، وہ درد ہے کانوں میں بہتا ہے لہو تازہ، کوئی نہیں کر سکتا ان زخموں کا اندازہ، وہ دروں کا کھانا وہ عشقوں کا پینا، وہ دروں کا کھانا وہ عشقوں کا پینا، وہ وقت جدائی وہ حالات کی مجبوری، وہ وقت جدائی کو حالات کی مجبوری، سرور سے سکینہ کی اب تک آ گئی دوری، مقتل میں انگوٹھی ہے زندہ میں نگینا، مقتل میں انگوٹھی ہے زندہ میں نگینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ۔ بہت شکریہ ظفر بھائی، سلامت رکھے آپ کو۔ انشاءاللہ یام ازاں ہیں اور آپ سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار انشاءاللہ، اور جہاں رہیے۔ میں بھی شکر گزار ہوں، میں بھی بڑا شکر گزار ہوں، ممنون و متشکر ہوں اہل بیت ٹی وی کا بھی اور آپ لوگ کا بھی کہ ان عبادات میں مجھے رکھتے ہیں اور سننے والوں کی خدمت میں طور سے ایک درخواست کروں گا جی جی کہ شاعر اہل بیت عمران اعظمی صاحب وکیل ہیں جو یہاں مقامی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، مولا اب تو پہلے سے بہتر ہیں لیکن ان دعاؤں کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ خدا اہل بیت کے صدقے میں شفا عاجل اور کامل آپ کے بھائی آپ کے تو ان کے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ایک اور شاعر جناب وسیم امروہی صاحب جو بہت ہی بڑے شاعر نسیم امروہی صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی علی ہیں، اور قسیم صاحب امروہی صاحب پاکستان بھی علی ہیں، اور ان تمام کی کربلا کے بہت شکریہ ظفر بھائی، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے انشاءاللہ، اور ان تمام محبان اہل بیت کو بیمار کربلا کے صدقے شفا کامل عطا ہو، آمین۔ آقا صاحب بہت شکریہ ظفر بھائی، خدا سلامت رکھے آپ کو انشاءاللہ، اور تمام جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں اہل بیت کے صدقے میں شفا عاجل اور کامل۔ جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آقا صاحب، انشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے۔ بھی سفینۃ النجات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اہل بیت ٹی وی کو اپنی دعاؤں اور مدد میں شامل حال رکھے گا۔ 72 پاؤنڈ آپ نے ایک ہی دفعہ دینے ہیں، اور اس کار خیر میں اپنا حصہ صدقہ جاریہ سمجھ کر ڈالنا مت بھولیے۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا سیدی یا محتدی یا طاہری یا
Hussein, oh ya Hussein, Hussein, oh ya Hussein, Hussein, oh ya Hussein, Hussein, oh ya Hussein, يا أيها الشهيد لنجدك التلي، يا أيها الشهيد لنجدك التلي، وذكرك الجديد